پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ اب اس انتخابی نشان کے جانے کے بعد اس کا پی ٹی آئی کے پولیٹکس کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کے انتخابی نشان چھینے گئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو الاٹ بھی ہو گئی۔ اب جو پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے 2024 کے الیکشن سے پہلے، تو یہ کیا معاملہ ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ دو باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو یہ قدم ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھیننے کے حوالے سے، تو یہ کانسٹیٹیوشنلی کریکٹ ہے، بالکل درست ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یا دو پارٹیوں کے علاوہ یہاں پہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ماضی کی طرح ابھی بھی ہمیں وہی خاندانی سیاست مل رہی ہے اور وہی خاندانی پارٹیاں، اور کوئی نئے چہرے ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماضی میں بھی کچھ اسی طرح ہو چکا ہے تو اس کو اگر آج بھی کیا جا رہا ہے تو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قدم کو اگر آج ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کو آج ہی ختم کرنا چاہیے، ڈیموکریسی کے لیے اور اس ملک کے پالیٹکس کے لیے، کیونکہ اسی طرح کے اقدامات سے یہ پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پارٹیوں کا، اور خاص کر جو کنٹمپرری پولیٹکس ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب 2006 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو جو بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی، لیکن آج ان میں سے ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، لیکن نہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہے اور نہ 9 مئی کے ذمہ داران کو آج تک کوئی عوام کے سامنے پیش کر سکا۔ اب اگر اس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور بعد میں اس کے ماسٹر مائنڈز کو سامنے لایا جاتا ہے تو اس کو اس وقت دیکھا جائے گا، لیکن آج کل کے حالات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ کوئی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی 9 مئی کے حوالے سے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ ایک قسم کے سپورٹ میں ہیں ان کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے، ہو سکتا ہے یہ ان کے اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹو کا ایک حصہ بھی ہو۔ اب اگر ہم دیکھ لیں ڈیموکریسی کے حوالے سے، تو ڈیموکریسی جو ہے یہ ایکچوئل میں انسان کی بنائی ہوئی ایک تھیوری ہے، اور انسان کے خواہشات پہ یہ چلتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے خواہشات کے مطابق یہ بدلتی رہتی ہے۔ حالانکہ جو لوگ ڈیموکریسی پر قائم ہے اور جنہوں نے ڈیموکریسی کو اپنایا ہے، ان کے ڈیموکریٹک سٹرکچر میں بھی بہت سے لوپولز موجود ہے، اور وہاں پہ بھی ڈیموکریسی کی مختلف قسمیں بتائی جاتی ہے ہمیں۔ اسی طرح اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملے پر آ جائیں تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ سے ماضی کی طرح بہت سی غلطیاں ہوئی ہے اس انٹرپریٹیشن کے اندر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون فکس نہیں ہوتا، ہر کیس کے اندر ایک قسم کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اور اسی انٹرپریٹیشن کے بیس پر پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ الیکشن کہاں پہ کروائے، کس لیے کروائے، اور ساتھ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں گیا، تو اس طرح کے فیصلوں سے سپریم کورٹ کی جو یہ ججمنٹ ہے یہ تھوڑی کمزور پڑ جاتی ہے۔ نیکسٹ پہ آتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ہے۔ اس کے اگر مقبولیت کی بات کریں تو اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ ریسنٹ سرویس اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں گلف پاکستان کی جانب سے، ایون آپ جس حلقے میں ہیں وہاں پہ آپ جائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ان کو کیا ملا ہے انتخابی نشان کے حوالے سے، دیکھیں کسی کو بوتل ملا ہے، کسی کو چمچ، کسی کو بکری، کسی کو گوپی، بینگن، اب عجیب طرح کے یہ انتخابی نشان ہیں۔ اور جب آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے، لیکن اگر ایک طرح کی دیکھا جائے تو ان کی تو پارٹی اس الیکشن میں نظر آ ہی نہیں رہی۔ تو کس طرح ان لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا اگر ان لوگوں کو، ان کارکنان کو الیکشن میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر یہاں پہ جو جمہوریت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ جو الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 ہے اور جو 1973 کا ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے،
اس کو پھر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ سٹیزنس کی جو رائٹ ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ اب سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ سلوشن بہت سمپل ہے. اس کا پہلا ہی کہ سارے پارٹیوں کے حوالے سے ایک قسم کا نظام لائے. یہ نہیں کہ ایک پارٹی کے لیے ایک قسم کا، دوسرے کے لیے دوسرے قسم کا، سب کے لیے ایک نظام قائم کرے. اور پھر نئے لوگ بھی سیاست میں آ جائیں گے، ان لوگوں کو لوگ منتخب بھی کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں گے. اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تو اس چیز کو ختم کرے. اگر اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تو اس چیز کو پھر ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے کبھی ایک پارٹی سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے اور کبھی دوسرے سے. تو اس طرح کی چیزوں سے یہ جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، تو اس سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو ایک بیلنس ہونا چاہیے سب پارٹیوں کے بیچ، اور سب کے لیے ایک قسم کا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. کیونکہ اگر آج ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے اور کوئی اس کو اس طرح جسٹیفائی کر رہا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا تھا، تو آپ اس چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر آج کچھ غلط ہو رہا ہے تو فیوچر میں بھی پھر اسی طرح ہو سکتا ہے، جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو.